سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. چلیں گے سویڈن عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں. سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ مزید حالات خراب ہوں گے؟ مبارک صاحب، پہلے میں ایک بات کروں گا کہ آپ نے جس خلوص کے ساتھ 2-3 سال نیک نیتی، خلوص اور ایک اچھے انسان کے ناطے آپ نے جو پروگرام یا خبریں دنیا تک پہنچائی ہیں، یہ قابل تعریف ہیں. بغیر کسی تفرقہ کے، کسی انسان کے، کسی مذہب کے، کسی کیا کہتے ہیں نسل اور یہ وہ سب چیزیں آپ نے بتا کے ایک بہترین انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں آپ کے ویورز کے لیے یہ کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مبارک صاحب کی یہ خدمت جو ہے اس کی تعریف کریں، اور واقعی آپ تعریف کے قابل ہیں. اب نمبر 2، مبارک صاحب، ہم نے ایک بات کی تھی پچھلے 1-2 پروگراموں میں کہ رشیا نے جو ایران کو اسلحہ دیا ہے، جہاز آئے بے شمار اور ان کے ایڈوائزرز آئے، اور کچھ اطلاع کے مطابق ان کے کوئی ایئر کے اور اس طرح کے میزائل چلانے والے لوگ آئے، وہ خاموشی اس کے بعد چھا گئی تھی. تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ یہ چونکہ رشین اسلحہ رشین میں ہوتا ہے، یہ فارسی بولتے ہیں، ان کو انگریزی آتی نہیں ہے، تو رشین فارسی یہ کچھ عرصہ لگے گا ان کو سمجھانے میں، ٹریننگ دینے میں، اور یہ پیریڈ جو 2-3 ہفتے گزرے ہیں اسی چکر میں گزرے ہیں. ایران کا اچانک حملہ اسرائیل کے اوپر، اور یہ بیلسٹک میزائل تھے، یہ چھوٹے موٹے میزائل نہیں تھے جیسے پچھلی دفعہ ان کے کئی گھنٹوں کے بعد پہنچے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ میں یہ میزائل وہاں پہ اسرائیل میں گرے ہیں، اتنی فاسٹ سپیڈ سے گئے. اور 200 سے لے کے 500 تک مختلف ڈیفرنٹ میڈیاز رپورٹ کر رہے ہیں. اور نیچرلی اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی شہر وہ کہتے ہیں بچا نہیں ہے، کوئی ایئرپورٹ نہیں ان کا بچا، جو ڈیفنس کے ایئرپورٹس ہیں، ایئر فورس کے جو ایئرپورٹس ہیں، تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. انہوں نے ایرانی چینلز نے ویڈیوز لگائی ہیں، ویژول دکھایا ہے ٹی وی کے اوپر کہ ہم نے ان کا کتنا نقصان کیا ہے. اور یہ ہم نے بات کی ہے مبارک صاحب پچھلے پروگرام میں بھی کہ ایران چپ کر کے بیٹھ گئے اور یہ اسرائیل ساری دنیا کو مار رہے ہیں، اللہ مارتا جا رہا ہے. اتنے جنرل، یہ سیاستدان، یہ وہ حماس کا لیڈر، اس کا لیڈر سب مروائے نا ایران نے، اسرائیل نے. تو یہ اس کا ایران کا جواب اسرائیل کے لیے میرے خیال میں ایک حوصلہ مند ہوگا، اسپیشلی کچھ ملکوں کے لیے، کہ جیسے ایران کے جو سربراہ ہے ابھی مذہبی، اس کو بھی جان کا خطرہ پڑ گیا تھا، کہتے ہیں وہ ہٹا کے اس کو کسی سیف جگہ میں محفوظ کیا. حیرانگی کی بات تھی، حیرانگی کی بات ہے. تو یہ ایران نے ابھی پھر دھمکی دی ہے آج. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جوابی حملہ ملا تو ہماری فورسز تیار ہیں، اور اس سے خطرناک حملہ جو ہے ایران کرے گا اسرائیل کے اوپر. سر یہ بتائیے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایٹمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ابھی ایسے ہی ہے. اگر امریکہ، آپ کو پتہ ہے امریکہ شام میں بھی تھوڑی سی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، عراق میں بھی تھوڑا سا ایک ایریا ادھر، وہاں اس کی فوج کچھ بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ صدیوں سے صدام کو پھانسی دے دی گئی ہے. تو یہ ابھی انہوں نے ایران نے دھمکی دی ہے، اس نے بولا کہ اگر امریکہ نے اس کی مدد کی اور ہمارے ملک کے اوپر اٹیک ہوا تو ہم جتنے امریکہ کے یہاں پہ اڈے ہیں نزدیک ہم سب تباہ کر دیں گے. یہ دیکھو نا بڑی بات ہے، ہم تباہ کر دیں گے. اور ان کے جو سپورٹر ہیں، جیسے عراق میں بیٹھے، شام میں بیٹھے، لبنان میں بیٹھے، اور ادھر حزب اللہ ہے، تو اور ہوتی بھی ہے، تو ہوتی تو ان کو مارتے جا رہے ہیں سمندر میں. ہوتیوں کو تو کھلا چانس ملے ہوئے سمندر میں، جو جہاز آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے جا رہے ہیں یا اسرائیل کے لیے کچھ چیز لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ میزائل مارتے جا رہے ہیں. اور ہوتیوں نے بھی ایک ایسا میزائل مارا ہے جو اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ یہ ایران نے ان کو دیا میزائل، یہ ایران ہوتیوں کے پاس تھے ہی نہیں، یعنی وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ وہ بڑا میزائل تھا. تو یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، اگر اچھا پھر دیکھیں یوکرین میں مبارک صاحب، وہاں پہ رشیا نے کل ان کو بڑا مارا ہے، یوکرین کو بڑے بڑے میزائل مارے، شہروں کے اوپر بلڈنگیں وہ دکھا رہے تھے رشین ٹی وی کس طرح ہم نے ان کا تباہ کیا ہے. تو یہ اس کے سپورٹرز اگر پیچھے ہٹ جائیں، اگر امریکہ ہٹ جائے، اصل میں تو امریکہ ہے دونوں سائڈ پہ، اسرائیل کو بھی مدد دے رہے ہیں، یوکرین کو بھی دے رہے ہیں. اور یورپین یونین تو ابھی خاموش ہے. آپ دیکھیں کہ ایران نے حملہ کیا، کسی نے اوپنلی
कंडेम्ड नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। मैंने देखा चैनल्स के ऊपर, मीडिया में किसी जगह भी नहीं किया। हालांकि वो अमेरिका का वजीर खारजा कह रहे हैं कि दुनिया को कंडेम्ड करना चाहिए, इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है, तो लोग कहते हैं इसराइल ने जो किया दुनिया के साथ वो भी दुनिया के सामने है। तो ये चीजें अगर डेवलप हो गई मुबारक साहब, तो न्यूटन बार बार एक बार कल भी दोहरा रहा था कि मैं अभी तैयार बैठा हूं, जब भी किसी मुल्क का मिसाइल, किसी मुल्क की फौज, किसी मुल्क के जहाज कुछ भी हमारे मुल्क के अंदर एंटर हुआ तो मैं बगैर पूछे, बगैर बताए एटमी हमला कर दूंगा। सर, इसराइल के वजीर आजम ने तो बड़ी खतरनाक धमकी दी है कि ईरान को इसका जो भी इसने किया है इसका खमाजा भुगतना पड़ेगा। आप समझते हैं कि कोई ऐसा हमला इसराइल की तरफ से आज या अगले कोई 48 घंटे में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ईरान ने भी धमकी दी हुई है। ईरान ने बोला है कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने या अमेरिका सपोर्टेड अगर इसराइल ने हमला किया तो फिर जो हम करेंगे इस एरिया में वो भी उनको समझ आ जाएगी। और हमारी फौज, एयरफोर्स, नेवी सब तैयार बैठी है। ईरान ने बोला कि हम बिल्कुल जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उनको करने दो। फिर हमारा जो सेकंड, अभी ये मिसाइल हमने जितने मारे हैं, हमें लोग डिफरेंट इसकी तादाद बता रहे हैं। वो कहते हैं 100 मारा है, 200 मारा है, 500 मारे हैं। तो ये मिसाइल, उसने बोला जो हमारा सेकंड अटैक होगा इसराइल के ऊपर वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए उनको हम पहले वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह की गलती ना अमेरिका करे ना इसराइल करे। सर, ये भी एक चीज सामने आ रही है कि जो तेल के प्रोजेक्ट है अमेरिका उस पर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने कहा कि हम भी सऊदी अरब में जहां जहां से आप तेल ले रहे हैं उनको उड़ा देंगे हर चीज को। तो मुसलमान ममालिक जो हैं वो तो सोए हुए हैं, उनको तो ख्याल ही नहीं है किसी चीज का। वो तो अपने मुल्कों में पाबंदियां लगा रहे हैं कि आपने फलस्तीन का नाम भी नहीं लेना। तो अकेला ईरान कहां तक लड़ पाएगा? अभी एक चीज नोट करें मुबारक साहब कि इस दफा जो ईरान के मिसाइल गए वो उर्दन के ऊपर से भी गए, इराक से भी गए, और कुछ लोग कहते हैं सऊदीया के भी किसी कारण से गुजरे, तो किसी ने इनके मिसाइल गिराए नहीं है। ईरान के इस दफा मिसाइल जो इसराइल पे जा रहे थे किसी ने नहीं गिराए। पहली दफा जो मिसाइल गए थे उर्दन ने कितने गिरा दिए थे, इराक में अमेरिकन फौज ने गिराए थे, और सऊदीया वालों ने भी वार्निंग दी थी, कहते सऊदीया ने भी गिराए थे इनके कुछ। अभी इस दफा किसी ने नहीं गिराए। इसका मतलब है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको भी अंदर से गुस्सा है कि जो इसराइल करता जा रहा है मुसलमानों के साथ। तो अभी ये वार्निंग तो चलेंगे ना, क्योंकि एक अटैक हुआ है, अमेरिका कहता है फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अटैक हुआ है, ईरान ने किया है इसराइल के ऊपर, हम इसका जवाब देंगे। वो कहते हैं हम तैयार बैठे हैं, पहले से ही हमने तैयारी करके रखी हुई है। ये जो 2-4 हफ्ते जैसे हमने बात की है कि ये रशियन जो इनको सामान मिला है, इसके बाद 2-3 हफ्ते खामोश हो गया था ईरान। तो हम कह रहे थे शायद रशिया ने इनको बोला कि अभी ठंडे रहो जब तक मैं यूक्रेन का मसला नहीं करता। एक्चुअली वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सीख रहे थे सब कुछ। तो अभी वो कहते हैं हम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको हमला करने दो, फिर हम क्या करेंगे। रशिया डायरेक्ट भी इसराइल के साथ कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि जंग की तरफ जा सकता है? जी, दोबारा मैंने कहा रूस खुद भी इसराइल के साथ ऐसे हालात में जा सकता है कि इनकी आपस में कोई जंग वगैरह शुरू हो जाए। अभी देखिए इसराइल के आगे पीछे मवासा जितने मुसलमान बोलेंगे वो तो वैसे ही वो तो सारे ही उनको सांप ने काटा हुआ है। वो तो चाहे मिस्र है, ये वो स्वाय ईरान जो कि अरबी, ये अरब का मुल्क नहीं है, ये फारसी मुल्क है। तो ये डायरेक्टली इसराइल के साथ इन्वॉल्व हुआ है। और आपके सारे मुसलमान मुल्क 5-6 मुल्क है, आप देख रहे हैं, शाम है, लेबनान है, इधर उर्दन है, उधर मिस्र है, उधर इराक भी साथ, उधर बॉर्डर उसके साथ मिलती है शाम से, इधर शाम आगे। तो ये सारे खामोश बैठे हैं। उनको तो वो तो उनके, और फिर अगर इन्होंने एटमी इनके फ्रांस के ऊपर हमला किया जैसे अभी आपने भी कहा था, तो ईरान कहता है फिर हमारा जवाब कैसे आएगा, ये दुनिया ईरान रह जाएगी। इसमें एक बड़ा खास राज छुपा हुआ है, दुनिया ईरान रह जाएगी, हमारा जवाब कैसे होगा। तो हमने एक बात की थी बहुत पुरानी कि ईरान के पास भी एटम बम है, ये बहुत अरसे से लगे हुए। पाकिस्तान ने जब एटम बम बनाए थे तो ईरान भी शुरू हो गया था। तो इन्होंने हर चीज छुपाई हुई है। तो पॉसिबली इस तरह का कोई रिएक्शन आ जाए तो दुनिया फिर तबाही के किनारे पे जाएगी। फिर सर, पाकिस्तान का इसमें क्या रद्द अमल होगा, आप कुछ बताएंगे? क्योंकि ये पता चला कि PIA के प्लेन बंद कर दिए गए है, वो एयरबेस ईरान ली और इसराइल ये वो वहाँ से
جو بھی جہاز تھے ان کو بند کر دیا گیا۔ امریکہ نے یہ کہا کہ یہ جو ایران میں لوگ رہتے ہیں یا اسرائیل میں، لبنان میں، وہ فوراً ملک کو چھوڑ دے اور ان کو ٹکٹوں کے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں اپنے شہریوں کو۔ اسی طرح یورپ کے کئی ممالک نے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستان ایران کی مدد کرے گا، یا کل کو پاکستان سے کوئی اڈے لے کے امریکہ پھر ایران کے ساتھ لڑائی شروع کر دے؟ بالکل نہیں مدد کرے گا۔ میں مبارک سے دینداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کو ملا ہے نا وہ $7 بلین، یہ ویسے نہیں ملے۔ انہوں نے وہاں کیا کیا، وہاں یہ جو جعلی وزیر اعظم، گورنمنٹ، جعلی صدر، یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ لکھ کے دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کو جو اتنا پیسہ ملا ہے تو یہ ایران کی تھوڑی مدد کریں گے یا مسلمانوں کی کریں گے، یہ تو امریکہ کے ساتھ انہوں نے کنٹیکٹ کیا ہے، تو امریکہ نے ہی پیسہ دیا نا۔ ایکچولی IMF ہے ہی امریکہ کا، اور جب تک امریکہ سپورٹ نہ کرے کسی کو ایک آنا نہیں ملتا، تو یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ اوپر سے تو آپ کو پتہ ہے وہ جعلی وزیر اعظم نے جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی ہے وہ لکھا ہوا کسی نے دیا تو اس نے پڑھ دیا ہے۔ یہ خود تو ان کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے خود تقریر کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کوئی ایران کی مدد نہیں کرے گا، پاکستان کوئی فلسطینی کی مدد نہیں کر رہا، پاکستان کسی مسلمان کی مدد نہیں کر رہا۔ وہ صرف اپنی حکومت کو آگے گھسیٹنے کے لیے جو ملک میں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کیا وہاں پہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے غدار مسلمانوں کے، آپ نے بھی بولا ہے، میں نے بھی بولا ہے، مسلمانوں میں ہر جگہ غدار موجود ہے، اور پاکستان کے اندر غدار اس وقت حکومت میں ہے۔ تو یہ حکومت کے جو غدار ہیں وہ ملک کو چلنے نہیں دے رہے۔ جیسے میں نے کل بات کی تھی، مبارک صاحب، بات یہ ہے قابل ترین ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت۔ کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ ان کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ شریف النفس لوگ ہیں، سب سے اچھے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ قابل ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر نزدیک نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ وہ اگر پاکستان کے اندر آ گئے حکومت میں یا منسٹریز میں یا عہدوں پہ تو پاکستان چل پڑے گا، اور پاکستان کو یہ چلانا نہیں چاہتے۔ پاکستان کو ڈبویا انہوں نے آلریڈی، اور جو بچا کچھ ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس طبقے کے خلاف مذہب یہ وہ فلاں دین یہ لگا لگو کے الزام اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سازش جو پاکستان کے خلاف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ سر، پاکستان کوئی اپنی جگہ دے گا ایران کے ساتھ؟ اگر لڑائی کرنی پڑی امریکہ کو تو اپنے اڈے دے گا وہاں سے امریکہ کو؟ یہ بات میں آپ کو بتاؤں مبارک صاحب کہ پاکستان جب ایران کی مدد نہیں کرے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ شاید پاکستان سے امریکہ اڈے مانگے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، لیکن پاکستان اڈے نہیں دے گا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، پاکستان اڈے نہیں دے گا لیکن ایران کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر وہ بات وہی ہے کہ ایران خود ہی پھر اس نے ابھی جو بیان اس کے دیا اس کے سربراہ نے وہ یہ دیا ہے کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں، ہم نے پوری تیاری کر لی ہے جنگ کے لیے، چاہے امریکہ ہے چاہے اسرائیل ہے، جو بھی ہمارے ساتھ جنگ کرے گا ہم پکے تیار بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی مہربانی۔ نا جی، سر نے چینل کی تعریف کی، مگر یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے، ان کے پروگرام لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اب یہ میں بتا دوں کہ جب بھی ان کو کال کریں، ہوتا یہ ہے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہمیں تیاری کا موقع دے، ہم تیاری کریں گے پھر پروگرام کریں گے۔ یہ جو اتنے بھی لوگ میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، وہ جیسے ہی میں کال ملاتا ہوں اور کسی بھی ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں، میڈم ہے ساؤتھ افریقہ سے، یا یہ سر ہیں، یا عرفان احمد خان صاحب ہے، جوید اقبال چیمہ صاحب، اپنے یعقوب صاحب، تو ان کو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر وقت ان کی نظر ہوتی۔ لیکن پچھلے دنوں ایک مجھے کال آئی، کہتے جی ہمیں بھی پروگرام میں لے لو۔ میں کہا ابھی لے لیتے ہیں، اوہو ابھی تو مجھے تیاری کرنی۔ ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ میرا بھی ٹائم ضائع کرتے، اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے، جو کہ نا تیاری کرنی ہے۔ میں کہتا یہ میری بھی تیاری کرے گا، اپنی بھی کرے گا، اس کی تو غرق ہے ہی ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چینل پہ یہ پورے جتنے بھی ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں، انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اور کوشش کی ہے کہ جو بھی زیادہ سے زیادہ اچھی اور سچی خبریں آپ تک پہنچائیں۔ بیچ میں 19-20 کئی دفعہ ہو جاتا ہے، میڈیا کا دور ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے کہ امریکہ کو یہ
पाकिस्तान अड्डे देगा नहीं देगा, वजह ये जिस तरह साहब ने भी कहा, वजह ये कि हमारी अवाम जो है वो पहले ही जिन जिन लोगों के खिलाफ है, आप सबके इल्म में, अब नाम नहीं लूँगा, और अमेरिका को तो वो वैसे ही नहीं बर्दाश्त करते पाकिस्तान में। तो अभी देखते हैं क्या हालात होते हैं, जो भी ताज़ा सूरत हाल होगी आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आज आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख के करीब जो सब्सक्राइबर है वो होने वाले हैं, और इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। जब 1 लाख हो जाएंगे तो नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सिल्वर कार्ड मिलेगा, और आपके तो इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम सच पर और हकीकत पर होते हैं, आपको मुख्तलिफ ममालिक की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो जुड़े रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत कम लोग हैं जिनके पास वक़्त होता है। कोई भी आप देख लें, चाहे वो बड़े-बड़े ममालिक हैं, चाहे इनफरादी तौर पे, लोग बगैर लालच के एक कदम भी नहीं उठाते। एक साहब हमारे साथ हैं, वैसे तो पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे। कल मैं सोशल मीडिया पे भी इनकी तस्वीरें देख रहा था, फिर कुछ अखबारात में भी देखी, और मैं हैरान था कि इतनी मेहनत की इन्होंने, और एक ज़बरदस्त अवार्ड भी मिला। इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने जनाब ये खिदमत का जज्बा पैदा किया, किस तरह शौक़ पैदा हुआ। मोहम्मद इस्लाम इस्लामुद्दीन साहब, मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। सर, ये बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त आपको एक वहाँ के बुर्गा मास्टर ने अवार्ड दिया है। तो मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी लंबी मेहनत आपने की, और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जर्मन लोगों तक ये ऐसा पैगाम पहुँचाया कि सोशल वर्कर आए आप। तो किस तरह ये शौक़ पैदा हुआ, थोड़ा-सा पहले ये बताएँ, फिर आपसे पूछते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये मेरा तल्लक पाकिस्तान शेखुपुरा शहर से है। जी। दूसरा ये कि जो बुर्गा मास्टर नहीं थे, उबर बुर्गा मास्टर, अच्छा, सॉरी, जिसको लॉर्ड मेयर या जिस तरह लॉर्ड भी मेयर। कहते हैं आप, जी। वो हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वो सीनियर थे। अच्छा, तीसरा ये कि अब चलता जा रहा हूँ कि आपने फरमाया है कि मैं किस तरह यहाँ पे पहुंचा हूँ या क्या पोजीशन है, कि मैंने जर्मनी में जब से आया हूँ तो इसमें सोशल एक्टिविटी या सोशल खिदमत जो है वो कर रहा हूँ जी। जर्मनी से जब से आया। लेकिन 2003 में मैं वॉर्म्स में आ गया। मैं पहले बाइडन में था, हम्बुर्ग में था, फिर स्टुटगार्ट में रहा 12 साल। जी। वहाँ पे भी यही खिदमत इसी तरह करता रहा, और वहाँ पे बल्कि मेरी तस्वीर जो अखबारी कटिंग थी वो 3 साल तक आउसलैंडर बिहोडे में लटकती रही। हाँ जी, नमूने के तौर पे कि हमें ऐसे आउसलैंडर चाहिए जो ये ऐसी खिदमत करें। जी। तो इसके अलावा ये कि उसके बाद मैं जब 2003 में जब वॉर्म्स में शिफ्ट हुआ हूँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी खिदमत शुरू हो गई आगे साथ। और ये असल में वालदैन की तरफ से आता है कि वालदैन जो हैं वो कुछ करते हैं, कि वालदैन की तरफ से, अरसियों की तरफ से आया, तो उन्होंने कहा कि खिदमत खलक भी साथ करें और साथ उनको वापस भी करें जो उन्होंने आपको रखा है, और वहाँ पे उनको भी कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। खाली हाथ इंसान ने जाना है तो कुछ ना कुछ खिदमत, इंसानी खिदमत जो है ना वो होनी चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, आकर मैं आउसलैंडर बायरार थी, गैर मुल्कियों के नुमाइंदे का सबसे पहले। वो अल्लाह के फजल से जीता और उसमें आया, और उसमें आगे उसकी जो उनकी नायब सदर मुंतखब हो गया उसमें फिर, और उसके अलावा पूरे वॉर्म्स का, उसके अलावा फिर मैं अपने महल्ले का था, वहाँ पे भी मैंने इलेक्शन हुआ, मुझे मुंतखब किया गया। फिर स्कूलों का मसाइल थे बच्चों के, वहाँ पे भी इलेक्शन होते रहे, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगह पे मैं आया। तो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ अटैच होता होता आया, और यहाँ पर आकर मैंने इस तरीके से फिर चलता गया, और 20 साल मुझे हो गए हैं बाकायदा उस यानी हिस्सा बने हुए, जिसको कहते हैं, पहले आउसलैंडर बायरार था, फिर इंटरगासियोन और मिग्रासियोन बायरार था इस वक्त उसका नाम, उसका मेंबर बने हुए। सर, ये बताइए कि 20 साल से आप खिदमत कर रहे थे,
اور میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیے تھے، آپ جو جی وہاں اولڈ ہوم ہے وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کا خیال رکھتے جی ہیں، تو یہ کس جی طرح آپ کے رابطے کس طرح ہوتے ہیں؟ لوگ تو غیر ملکیوں کو آج کل دیکھ کے ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کئی جگہ پہ تو یہ حالات ہے کہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ ہاں جی، لیکن یہ کہ پہلے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے، یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہر آدمی مجرم نہیں ہے، ہوں جیسے سارے جرمن نازی نہیں ہیں، اسی طرح ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ٹیرورسٹ نہیں ہیں، اور یہ کہ ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے شریف اور اچھے شہری ہیں، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں، پھر ہمارے لیے دروازہ کھولتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آگے چلتا چلوں بوڑھوں کے سلسلے میں کہ پچھلے 5 سال سے میں ان کی جو سینئر شہر کی جو ہے بائرات ہے اس کے حصہ ہوں، سینئر اسٹڈ سینیورنس بائرات، اس کا بھی ممبر ہوں۔ سر یہ ایک چیز بتائیے کہ یہاں پہ جب بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کس ملک سے تعلق ہے، یا کس فرقے سے تعلق ہے، یا کس مذہب سے تعلق ہے، یا صرف انسانیت کے ناطے اس طرح خدمت کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب معذرت چاہتا ہوں، انسانیت کے ناطے پہ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محسن انسانیت تھے، ماشاء اللہ۔ ان سے آگے بات چلی اور آگے چلتی گئی، انہوں نے کبھی کوئی تمیز نہیں کی کسی کی خدمت کرتے ہوئے کہ یہ اس مذہب کا ہے، اس فرقے کا ہے، یا اس تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنت پہ چلنا چاہیے، اور ان کی سنت پہ اگر بندہ چلے تو سب سے بہتر فائدہ مند رہتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں پہلے آئے ہیں غیر مسلم، اس میں بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ کس ملک سے آ رہا ہے، کس عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے۔ میں نے یہاں پہ سکھوں کی بھی ترجمانی بے شمار کی ہے، میں نے بے شمار ہندوؤں کی بھی ترجمانی کی ہے، زبردست۔ اور یہ کہ ایک بچی تھی، مثلا ہندوؤں کی تھی بچی، اس کو میں باقاعدہ جرمن سکھاتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کا بعد میں آتا ہوں ابھی، کیونکہ آپ نے بات کی ہے کہ غیر ملک دوسرے مذہب اور دوسری چیزوں کی نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہاں پہ یوکرین کے بہت سارے پناہ گزین آئے ہیں، ان کے خیموں میں گئے ہیں، ان کو دی ہے۔ یہاں تک کہ جب جرمنی اکٹھا ہوا تھا تو ہم نے ایئرپورٹ میں جا کے کھانا تقسیم کیا تھا، اور لوگ سطح پہ، اور اس طریقے سے سارے پاکستانیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ میں نے اکیلے میں کھانا نہیں دیا تھا، یہ بھی بتانا۔ جی لیکن جب وہ آتے تھے میرے شہر میں آتے تھے، اس دنوں میں بائرن میں ہوتا تھا، تو میں اپنے شہر میں ان کو گھر پہ بلاتا تھا، فیملیوں کو کچھ لے آتا تھا، پھر ان کو کچھ لفافے بھی دیتا تھا اور چیزیں بھی دیتا تھا، اور سب کچھ کرتا تھا باقاعدہ۔ تو یہ اس میں یہ غلط بات ہے کہ ان کو دیکھا جائے وہ انسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے دور ہے جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہ مذہب ہے، یہ اس کا یہ فرقہ ہے۔ وہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی ہے، زبردست۔ میرے خیال سے۔ سر یہ بتائیے کہ بغیر لالچ کے آج کل تو آپ کو پتا جو حالات ہے، لوگ تو ایک ایک یورو کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک پینس کا حساب کرتے ہیں، اور اس کے بغیر چلتے نہیں۔ تو آپ اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور اپنے میرا خرچہ بھی کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو اس وقت کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے لیے یعنی کہ تھوڑا مشکل ہے، یا کچھ اس طرح کے حالات ہیں؟ دیکھیں 2010 میں ہم نے اس سے پہلے بڑی خدمات یہاں پہ کی تھی اپنے علاقے میں۔ جی اس میں اکیلا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ 4 پاکستانی فیملیاں اور تھیں، اور سب نے مل کر میرے ساتھ بڑا تعاون ہوا، اور ہم نے مل کر یہاں پہ خدمات کی۔ پھر گھروں سے کھانے بن کے آتے تھے، ہم تقریب کرتے تھے، ہم عید فیسٹ مناتے تھے، ہم ان کو رمضان کی افطاری دیتے تھے، جرمنوں کو بھی جس کے ہوتا تھا تو چلتا ہے سلسلہ، اور ہم اپنے پاس سے دیتے تھے، لیکن اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر اور اس کے بعد جب 2020 میں جرمنی صدر کی طرف سے دوبارہ بلایا گیا، وہ اس میں پہلے میں تو جرمنی کے صدر واحد پاکستانی ہوں، یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ واحد پاکستانی ہوں جس کو جرمنی کے صدر خود ملنے آئے ہیں، اور آج تک یہ ریکارڈ قائم ہے۔ یہ سب سے بڑا اہم ریکارڈ ہے۔ اس وقت ان کو پھر میں نے جنگ کے متعلق بتایا کہ جنگ جو ہے نا وہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ جا کے قتل و غارت کرو، صرف جوابی دفاعی جنگ ہے۔ وہ ایران تھے، پھر ان کو میں نے قرآن کریم تحفہ دیا جرمنی کے صدر صاحب کو، ان کو بڑے آرام سے بڑے بات چیت ہوئی۔
پھر موجودہ جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات انہوں نے بلایا تھا، وہ ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی خود سے دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ میڈل ملا ہے تو ان ساروں میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیا پیسے ملے، میں نے کہا جو بھائی پیسے ملے ہیں وہ آپ لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں، کوئی کسی جگہ سے پیسہ نہیں ملا، لیکن یہ کہنے کا کہ الحمدللہ پیار ملا، محبت ملی اور تاڑیاں ملی اور یہ انرکھنم ملی کہ غیر ملکی جو ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور غیر ملکی اس ملک کا حصہ ہے، اور غیر ملکیوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کو کم کرنے میں ہمیں مدد مل رہی ہے ان چیزوں سے۔ سر آپ کو باقاعدہ طور پر پہلے جب اطلاع دی گئی تو آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت کہ آپ کو ایک ایوارڈ ملنے والا ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے؟ میں ایک چیز بتاتا جاؤں پہلے سوال کے کہ جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں نا جی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا کہ تو آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، یہ بھی اللہ کی راہ ہے کہ صدقہ دو یا جسے بھی ہے یا جو چیزیں بھی ہیں تو ہم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں دے دیتا ہے اور ہمارے ہر کام میں کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ جذبات کے سوال کی۔ الحمدللہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اے خدا تیرا بڑا شکر ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ انعام لینا پسند کریں گے، میں نے کہا جی بالکل لوں گا، اور اس کی خبر آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جرمنوں کو کہ ہم غیر ملکی جو ہیں، میں پاکستانی واحد آدمی ہوں جس کو یہ ملا ہے، ماشاءاللہ، اور انڈیا کا بھی ایشیا کا کہہ لیں کہ واحد آدمی ہوں جس کو یہ انعام زبردست، ملا، اور یہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے شہر کا، زبردست، اور اب خدا کے فضل سے اعلیٰ ترین شہریوں میں شمار ہوتا ہے، خاکسار کا انہوں نے کیا ہے، زبردست، اور جو بھی ہے تو اس سلسلہ میں یہ تھا کہ اس سے جو بھی ہے مجھے جذبات جو تھے وہ شکر الحمدللہ خدا تعالیٰ کی حمد میں جو تھے جھکے تھے، اور جب بھی پھل کسی درخت کو لگتا ہے تو وہ جھکتا ہے تو اس کو جھکنا چاہیے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ لوگوں کو اور پتہ چلے گا، اور پھر ہمارا پیغام ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، اور اسی پیغام کو لے کے ہم چل رہے ہیں آگے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو پیغام دیا وہ تو زبردست ہے، یہاں پہ جو غیر ملکی آج کل نشانے پہ ہیں اور کرائم میں ملوث ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح توجہ دیتے؟ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، سیریا کے لوگ ہیں، یہاں پہ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو اگر آپ کی طرح یہ بھی خدمت کریں تو یہاں پہ تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کی بھی عزت کریں؟ بالکل، آپ نے بالکل درست کہا۔ اس سلسلہ میں میری جو ہمارے جو بنڈس پریزیڈنٹ سارے کے سارے صدر جرمنی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی ہیں ادارے، جتنی تنظیمیں ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں کہ جو اچھے شہری ہیں اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، جو انتہا پسند ذہن کے لوگ ہیں ان کو چھیڑنا ہے، یہ چند جو ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جیلیں جو ہے نا وہ بری ہوئی ہیں جی، اور وہاں پہ جو ہماری انرجی جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے اور اسی کو سمجھ رہی ہے کہ انتہا پسندی میں ہی سارا کچھ فائدے ہیں، حالانکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا قرآن کریم کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں بعض ترجمہ تو بعض، اور وہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا گناہ ہے، تو اس طرح کی جب ان کو تنظیم ملے گا، تعلیم ملے گی، اور اسی تعلیم کے زیر سایہ وہاں سے جب وہ آتے ہیں انتہا پسندی کے، تو یہاں پہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا بنڈسام سے، ایک ڈالمیچر مجھے بتا رہا تھا، میں ایک بتاتا چلوں، تو اس نے پوچھا کہ آپ احمدیوں کے متعلق کیا تاثرات رکھتے ہیں، تو اس بندے نے آتے ہی فوراً کہا کہ جہاں پہ بھی میں قادیانی یا احمدی دیکھوں گا اس کو فوراً مار دوں گا جان سے، اور یہ کہ ان کے لیے کوئی پاکستان سے تازہ آیا تھا وہ بندہ، تو انتہا پسندی کے جو زیر اثر لوگ آ رہے ہیں ان کی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے دماغوں کے اندر یہ بھرا گیا ہے کہ آپ کے لیے جنت یہ ہے کہ جنت آپ کو پیرادیس میں ملے گی اگر آپ ایک کافر کو قتل کر دو گے یا جا کے مار دو گے، لیکن ان علماء کے اور ان کے جو بچے اپنے ہیں، اپنا خاندان ہے، وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ان کی بیک گراؤنڈ پڑھیں، ان کو وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ان کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا حرکتیں ان کی اپنی ہیں اور بیانات ان کے کیا ہیں۔ سر تھوڑا سا بتائیے، یہ جو جرمن لوگ ہیں جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی آگے سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں؟ الحمدللہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں،
میں آپ کو مقصد یہ کہنے کا کہ جب مجھے ملا تو ممبر نیشنل اسمبلی تھے ہمارے، اور بھی جو سابقہ چیئرمین تھے، اور کئی لوگوں نے مجھے گلے مل کر مبارکباد دی اور بہت سراہا کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت بے شمار ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑی ہیں. سب نے مجھے گلے مل کے، یعنی اس دن کھانا بھی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں وہاں پہ کچھ کھا سکوں. اتنی ساروں نے 300 لوگ تھے تقریباً، اور سارے شہر کے معززین تھے، اور سب نے مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے. پریس والے تھے، پھر میڈیا والے تھے، پھر ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ان چیزوں سے ہوتے ہوئے جب مطلب یہ کہنے کا کہ 11:30 11:30 بجے 7 بجے تقریب شروع ہوئی، 11 بجے میں باہر اسی طرح نکلا، پانی سادہ پیا اور گھر آ کے پھر میں نے کھانا کھایا. زبردست. اچھا یہ بتائیے، آپ کی ٹیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں جہاں بھی کسی کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پہ ہمارے ہاں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عموماً میں اکیلا بھی ہوتا ہوں، اور لیکن جب کسی جگہ پہ خدمت خلق کے لیے جانا ہو تو اس میں باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے، اور ٹیم کے طور پہ ہم جاتے ہیں. سر کوئی میسج دینا چاہے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ آپ کی باتیں تو بہت زبردست ہے لیکن کیونکہ وقت اتنا اچھا، نہیں ہوتا. میں ایک اور بھی بتاتا چلو جاؤں. پاکستانیوں کا ذکر نہیں آیا کیونکہ ہمارے پاکستانی انڈین بھی ہیں. میں ان کی بھی یہاں پہ بے شمار خدمت کرتا رہا ہوں. ان کو کام دلوانے میں خدمت کی ہے، ان کے فیملی بلانے میں خدمت کی ہے، ان کے ویزے کے لیے خدمت کر رہا ہوں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے مسائل، ان کو مکان دلوانے میں خدمت کر رہا ہوں، زبان کی کورس کروانے میں خدمت کر رہا ہوں. یہ پاکستانیوں کے لیے جو خصوصی طور پاکستانی انڈین جو بھی ہیں ہمارے دوست ہیں، ان سب کے لیے یہ خدمت ہوتی ہے. اور اس میں یہ نہیں تمیز ہوتی کہ نہیں ہو یہ انڈیا کے ہے یا پاکستان یا افغانستان کے یا جو بنگلہ دیش کے ہیں، سب کی جو ہے نا وہ خدمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ خدمت کرتا ہوں. زبردست. ہاں جی، تاکہ یہ پاکستان دیکھنے والے پیغام کا یہ ہے کہ پیغام جو ہے وہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے جو تھے نا وہ کودے، یعنی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی دیکھیں ایک آدمی کو انہوں نے پتہ نہیں مارا تھا، واقعہ ہے چھوٹا سا، تو اس آدمی نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے. پھر اس آدمی نے اپنا جسم جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے رگڑا تھا، اور اسی کو اس نے بدلہ سمجھا تھا. اتنی محبت تھی. تو اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنے پیار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پیار اور محبت سے چلیں. اور پاکستان خصوصی جو یہاں پہ انتہا پسندی ہے کہ یہ اس کو اجازت ہے کلمہ پڑھنے کی، اس کو نہیں. اچھا، یہاں پہ سارے جو ہے مجھے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں. اب میں ان کو 295 کے تحت پرچے درج کروانے شروع اچھا کر یہ بتائیے، آپ نے پاکستان سر آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا، ذرا مختصر بتائیں. آپ جرمنی میں کیوں آئے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ وجہ کیا تھی پاکستان چھوڑ کے جرمنی آنے کی؟ پاکستان چھوڑ کے جرمنی آنے کی وہاں سے انتہا پسندوں کا پیار تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کے قانون تھے تو جو انہوں نے بنائے تھے، جو فوج کے ڈکٹیٹر تھے، اور ان کے جو قانون بنائے تھے، ان قانونوں کی وجہ سے مسائل جو تھے وہ پیدا ہوئے. اور یہ کہنے کا کہ مسائل کے بعد جو ہے وہ آگے مسئلہ چلا اور پھر آنا پڑا. اور میں اکیلا نہیں آیا، وہاں سے بے شمار لوگ آئے ہیں. اور اس میں احمدی نا احمدی کا بھی اب کوئی چکر نہیں ہے. اب تو جو اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے بے شمار فون آ رہے ہیں وہاں سے، وکلا کے بھی، وہاں سے بھی، جو بھی ہیں کہ اب ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، خدا را ہماری مدد کرو، ہمیں نکالو یہاں سے، کوئی طریقہ بتاؤ، ہم جائیدادیں وغیرہ بیچ کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. شریف آدمی کو تو وہاں زندگی نہیں رہی اب تو. اچھا، یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک ملتا ہے، سلام دعا بھی لیتا ہے، تو جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آئے دن اس طرح کے معاملات ہے کہ 298 295 چل رہی ہے، اور لوگوں کے اوپر کیس ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آکے سمجھ آ جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں پہ 295 کا کوئی رواج نہیں ہے. انہوں نے مذہب کو ایک سائٹ پہ کیا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، مذہب ایک طرف اور سیاست جو ہے حکومت ایک طرف. مذہب کا حکومت میں کوئی مداخلت نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ سوال یہ تھا میرا کہ پاکستان میں تو جھوٹے کیس بن جاتے ہیں، تو یہاں آ کے ان کو پھر اس چیز کا خیال نہیں رہتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب میں کیا کروں بتاؤں ان کے ذہنوں کا، کیونکہ یہ جب بغیر باہر ملکوں میں آتے ہیں وہاں پہ جھوٹے بولتے ہیں، جھوٹے کیس کرتے ہیں، اور باہر آ کر پھر وہ وہی پناہ لیتے ہیں. تو اب میں ان کا کیا کروں؟ یہ ان کے
जो भी चीज है खुद ही केस बनाते हैं, खुद ही करते हैं। आजकल मुफ्ती साहब का एक केस चल रहा है, उन्होंने खुद ही फतवे दिए हुए हैं कि जब भी वो हो, मैंने वीडियो देख रहा था कि जब भी देखो तो उसको पूछो नहीं, उसको तो सिर्फ मार दो, कत्ल कर दो। अब जब उनका अपना नाम आया है तो अब वो माफी मांग कर बात, तो वो तो खुद भी आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं, तो वहां क्यों नहीं आप रहते जाके? हाँ जी, इसीलिए वो कनाडा में चले गए हैं ना, कि कहीं फिर रहे हैं, सुना है कि वो इसीलिए वो भाग रहे हैं। और ऐसे बयान जो है ना वो, अब मैं अब इनके क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको पकड़े और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और ये कहने का कि अब इनको क्या कहा जा सकता है, अब मैं इनको क्या कह सकता हूँ। अच्छा, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम, आपकी बातें तो जबरदस्ती, मगर आपके बड़ी साथ हम मेहरबानी, और भी शुक्रिया। प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। और प्रोग्राम कर लेंगे फिर हाँ जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी, बड़ी Thank you. मेहरबानी। ओके जी। नाज़रीन, अब वो मुफ्ती तारिक मसूद की बात कर रहे थे सर, ये खुद कनाडा में है, ये कहाँ पे है, वहाँ पे जाके तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब बयानात देते थे तो उस वक़्त सोचना चाहिए था ना। तो जनाब, एहतियात से चलना चाहिए, कोई ऐसे हालात ना पैदा करें कि कल को आपके सामने भी वही चीज़ें आ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आखिर में बात मैं करनी चाहूँगा वो ये है कि माशाल्लाह एक ज़बरदस्त इंसान है ये साहब, जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए वक़्त भी निकाला, पैसा भी खर्च किया, और जिस तरह इनके अंदर ये जज़्बा है और जिस तरह इनको वहाँ पे इज़्ज़त मिली, अगर हर गैर मुल्की ये सोच रखे और बगैर ये सोचे कि फ़लाँ सामने वाले का मज़हब क्या है, सिर्फ़ ये देखे कि वो एक इंसान है, तो मेरा ख़्याल है कि गैर मुल्की यहाँ पे जर्मनों के दिल भी जीत सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं, इनकी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं। ये एक बड़ा अहम मसला है जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज इस तरह के लोगों की जर्मनी क्या पूरी दुनिया में ज़रूरत है। जहाँ भी पीछे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, एक सिख औरत थी कनाडा से, वो कहती जब तक मैं 3-4 लोगों की रोज़ाना खिदमत ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आता। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।